الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. نادي عليا مظهر الأجائب والغرائب تجده أونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آمنا دلال مدینے دی تاجدار بہتر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر تحفۃ ہدیۃ عقیدۃ جو پاک کلام پڑھی پیش کرنا اللہ تعالیٰ بارگاہ وچ قبول فرمائے. دعائے کے خالق کائنات ساری جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اللہ کم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ اللہ تعالیٰ سچ اور حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور دیتے سنسار عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ اللہ کم الحاکمین پنجگانہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت پر حکمت کتاب لا ریب جس کے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں، اور یہ چند آیا مبارکہ بڑی خدمت میں پیش کی تھی. اللہ تعالیٰ عزت منو بھی اور تو ہم بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے. اصل حقیقت کے اندر عمل ناری زندگی دنیا اور آخرت دی زندگی اس جہان دیتے اور اس جہان دیتے اللہ رب العزت نے جو مقام عطا فرمائے اور عمل دیتے ہیں کہ کیا ساڑھے عمال اچھے نہیں تو اللہ دے دربار دے اندر ساڑھے عمل صالح نہیں، ساڑھا عمل اللہ دے دربار میں مقبول ہے. اگر عمل دے اندر تھوڑی جی بھی ریاکاری ہوئی، چاہے وہ کتنا بھی اچھا عمل ہوئے، نماز پڑھنا بہت اچھا عمل ہے، زکوٰۃ دینا بہت اچھا عمل ہے، روزہ رکھنا بہت اچھا عمل ہے، حج کرنا بہت اچھا عمل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑا اچھا عمل ہے، لیکن اس کے اندر صالح ہونا ضروری ہے کہ وہ عمل کے اندر خلوص ہوئے اور اس عمل کے اندر اتنا کو خلوص ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار کے اندر وہ مقبول ہو جائے. کیونکہ عمل تے اچھا ہے لیکن ہر عمل دے پیچھے خلوص دا ہونا ضروری ہے، یعنی اچھی نیت دا ہونا ضروری ہے. ہر اس اچھے عمل کے اندر اللہ دی رضا دا ہونا ضروری ہے. ظاہری الفاظ کے اندر
کہ اللہ دی رضا دا ہونا ضروری ہے۔ عمل ظاہری طور تے چاہے چھوٹا یا بڑا ہے نیک عمل، لیکن اس کے اندر خلوص ہونا ضروری ہے کہ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو عمل میرا قبول ہو جائے، اللہ دے دربار وچ عمل میرا قبول ہو جائے۔ تو عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز وہ کامیاب ہو گیا۔ عمل دی قبولیت یہی ساڈے واسطے ایک نجات دا ذریعہ ہے، ساڈی بخشش دا ذریعہ ہے، ایک جنت دا نام ہے۔ عمل صالح ہونا ایک ساڈی نجات اور بخشش دا ذریعہ ہے، اور وہ واسطے ہر مسلمان دے واسطے حکم ہے کہ جس وقت بھی کوئی نیک صالح عمل کرنے کی کوشش کرے تو اس تو پہلے اپنے اس نیت نو، اس ارادے نو ذرا پختہ کر لے، مضبوط کر لے، اس واسطے کہ کرے میری اس عمل کے اندر ریاکاری دکھلاوا تے نہیں، میرے اس عمل کے اندر ریاکاری دکھلاوا تے نہیں، میں نماز پڑھ رہا میرے دل کے اندر خیال تے نہیں لوگ میں نمازی کون گے، میں مسجد میں جا رہے ہیں لوگ یہ نہیں کہنے کہ لئے بڑا نمازی ہے مسجد جا رہے ہیں، لوگ کو بن گئے۔ میں روزہ رکھ رہے ہیں اس واسطے روزہ رکھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا روزے دار ہے، میں تہجد پڑھ رہے ہیں اس واسطے کہ لوگ کہیں گے بڑا تہجد گزار ہے، اور حج اس واسطے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا حاجی ہے اور میں نے حج کیتا ہے، اور زکات اس واسطے صدقہ خیرات کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا خیراتی ہے، اور اس واسطے کہ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو ہی یہ خیالات دل دے اندر آ گیا انہوں کہتے ہیں ریاکاری دکھلاوا، یعنی جو عمل کر رہے ہیں کسی نو دکھلان واسطے کر رہے ہیں، نماز پڑھی تے کسی نو دکھلان واسطے، روزہ رکھیا تے کسی نو دکھلان واسطے، اپنے آپ نو لوگاں دے اندر ایک نیک تصور کرن واسطے، نمازی تصور کرن واسطے، عبادت گزار تصور کرن واسطے، حاجی تصور کرن واسطے، یہ چیز جو انسان کے اندر آ جائے انہوں کہتے ہیں ریاکاری دکھلاوا ایک شرک دی ایک شرط ہے، شرک دا ایک حصہ ہے کہ اللہ نو چھڑ کے وہ بندہ عبادت اپنے تمام نیک اعمال دنیا نو دکھلان واسطے دل کے اندر خیال آیا اور جہاد کر رہے ہیں، اللہ دے نام دے اوتے لڑ رہے ہیں، اسلام دی خاطر دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس جہاد کے اندر بھی دل کے اندر خیال آ گیا کہ لوگ منو جہادی کو من گے تو پھر او دا او عمل اللہ دے دربار میں کوئی قبول نہیں ہوئے گا، نماز ہو دی قبول نہیں ہوئے گی اگر دکھلاوا آ گیا، روزہ دا قبول نہیں ہوئے گا اگر دکھلاوا آ گیا، حج دا قبول نہیں ہوئے گا اگر ریاکاری آ گئی، صدقہ خیرات زکات بھی قبول نہیں ہوئے گی اگر دل کے اندر خیال آ گیا لوگ خیراتی کو بن گئے، لوگ صحیح کو بن گئے، لوگ عابد کو بن گئے، لوگ حاجی کو بن گئے، لوگ جہادی کو بن گئے، تو پھر اس کے اندر او دی کسے بھی نیک عمل دا او دے نامہ اعمال دے اندر کوئی ثواب نہیں، اللہ دے دربار دے اندر عمل مقبول نہیں ہے۔ تو پتہ چلیا کہ عمل نو قبول کرن واسطے پہلے اپنی نیت ارادے دی دستک دینی ضروری ہے، او دے اندر دستک دینی ضروری ہے، اس واسطے کہ میرا دل کرے ڈول تے نہیں رہا کرے شیطان دے قبضے میں نہیں آ گیا، میں تے سب کچھ جتنے اعمال کیتے میں اللہ دی رضا واسطے کر رہا، جو ہی نیت باندھ لے اپنی نیت نو ٹھیک کر لیا کہ میں سارے نیک عمل اللہ دی رضا واسطے کر رہا، میرا یہ عمل اللہ دی رضا واسطے، میری یہ قربانی اللہ دی رضا واسطے، میرا یہ جہاد اللہ دی رضا واسطے، میری عبادت اللہ دی رضا واسطے، میرا یہ حج اللہ دی رضا واسطے، تو اس سارے عمل جس وقت اللہ دی رضا دے اندر آگے وہ عمل قابل قبول ہو گیا، تو جو ہی اس ارادے کے اندر فرق آ گیا،
نیت کے اندر فرق آ گیا تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ مقصد ہے کہ اللہ نو راضی کرنا، پھر اللہ واسطے ہی عمل کیتا جائے۔ مسلمان دا ہر عمل وہ اللہ دی رضا دے اوتے کیتا جائے تو قابل قبول ہے۔ اگر اللہ دی رضا واسطے نہیں کیتا جائے گا تو اللہ دے دربار میں قبول نہیں۔ جس طرح سی نماز جنازہ کے اندر جانے ہیں کہ نماز جنازہ امیر ہے یا غریب ہے، مسلمان دا نماز جنازہ امیر ہے یا غریب ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اور اس کے اندر نیک ہے یا بد ہے، یہ شرط نہیں رکھی ہوئی۔ نیک دے نماز دے جنازہ دے اندر شریک ہونا کوئی شرط نہیں کہ جڑا گناہگار ہے تے دی نماز دے اندر، نماز جنازہ دے اندر شرکت نہیں کرنی، یہ بھی شرط نہیں ہے۔ شرط حکم ہے کہ جو ہی مسلمان پرات واڑا دنیا تو رخصت ہو جائے، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، وہ جنازے میں شرکت کرو، وہ جنازے میں شامل ہو جاؤ۔ کیوں؟ تواڈی نظر میں حقیر ہوئے گا لیکن اللہ دے دربار میں ہو سکتا بڑا امیر ہوئے گا، اللہ دے دربار میں بڑا مقام ہوئے گا۔ ظاہری طور پہ حقیر نظر آئے گا، غریب نظر آئے گا، ظاہری طور پہ دی پوشیدہ حالت بڑی کمزور نظر آئے گی، لیکن یہ ویکھنا ہے کہ اللہ دے دربار میں کتنا کو امیر ہوئے گا۔ اللہ دے دربار میں امیر کون ہے؟ جدا ہر عمل اللہ دی رضا دے واسطے ہوئے، جدی خیرات اللہ دی رضا دے واسطے ہوئے، جدا حج اللہ دی رضا دے واسطے ہوئے، جدی زکاة اللہ دی رضا دے واسطے ہوئے، جدی نماز اللہ دی رضا واسطے ہوئے، جدی قربانی اللہ دی رضا واسطے ہوئے، جدا روزہ اللہ دی رضا واسطے ہوئے، جہاد کرے تھے اللہ دی رضا واسطے کرے، تو پھر وہ عمل قابل قبول ہوئے گا اللہ دے دربار میں۔ تو یہ شخص کی ہوئے گا؟ یہ اللہ دے دربار میں بڑا امیر ترین ہوئے گا، بڑا امیر ترین ہوئے گا، کیونکہ ہر مسلمان دا نیک عمل اللہ دے دربار دے اندر قبول ہو گیا، یعنی وہ دے اندر کوئی دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں، وہ اللہ دی رضا واسطے کر رہے ہیں کہ وہ بندہ اللہ دے دربار وچ امیر ہے۔ امیر اس واسطے میں کہ وہ دا تمام بینک بیلنس جڑا دنیا دے عمل صالح کرتا رہے وہ اللہ دے دربار وچ محفوظ ہے، کیونکہ جدے کول ایتھے اکاؤنٹ ہے، جدہ ایتھے بینکاں دے اندر اکاؤنٹ ہے، انہوں سے امیرہ ماننے ہیں، جدے کول دولت دا ذخیرہ ہے انہوں نے یہ بڑا امیر ترین شخص ہے۔ ایک دولت مند ہے جدے کول ڈالر نے، ریال نے، پیسہ روپیہ میں، جدے کول بڑی تجارت ہے، کارخانے، بڑی زمین ہے، انہوں سے امیر ترین گھڑنے کے شخص امیر ہے، جدے کول بڑی دولت ہے، انہوں یعنی نا یہ امیر آدمی ہے۔ جدہ بینک بیلنس نہیں انہوں کوئی امیر آتا ہے نہیں آتا، جدے کوئی دولت نہیں انہوں امیر آتا ہے نہیں آتا، اس واسطے نہیں آتا کہ انہیں ظاہری حالت ہی نہیں نظر آ رہی کہ جدے کوئی اتنا روپیہ پیسہ ہے۔ امیر ہو گنیا جاتا ہے کہ جدے کوئی روپیہ پیسہ ہوئے، مال و زر ہوئے، انہوں امیر گنیا جاتا ہے، لیکن اللہ دے دربار وچ امیر ترین و شخص ہوئے گا جدے عمال نیک صالح عمال اللہ دے دربار وچ قبول ہوں، انہوں امیر ترین انسان منیا جائے گا۔ دیکھو اسلام کی بنیاداں 5 نے، اسلام دے رکن 5 نے، اور اس اسلام دے ارکان 5 دے ہوتے جڑا زندگی بسر کرتا ہو کتنا کامیاب انسان ہوگا، کتنا کامیاب مسلمان ہوئے گا۔ اسلام دی سب تو پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام دی بنیاد ہے پہلی۔ دوسری بنیاد کی ہے نماز، اسلام دا ایک رکن ہے، دوسری بنیاد کی ہے نماز، اور تیسرا رکن کی ہے زکاة، تیسرا رکن زکاة، چوتھا رکن اسلام دا کی ہے روزہ، اور 5واں رکن کی ہے حج۔ اے اسلام دے 5 ارکان نے، 5 بنیاد ہیں،
لیکن انہاں وچ کچھ نے جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے انسان نوں اختیار دیتا ہے، اور کچھ نے جنہیں اللہ کے ذمے نے. یعنی مثال دے طور تے جدو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب تو پہلی بنیاد ہے اسلام دی، جو ہی انہیں اللہ دی توحید اور دی رسالت دا اقرار کر لیا اور جو تے نماز فرض ہو گئی. نماز کس تے فرض ہے؟ جڑا عاقل اور بالغ ہے. جو ہی بالغ ہویا مرد یا عورت ہے وہ تے نماز فرض ہو گئی. اور نماز اس شخص تے فرض ہے جڑا ذہنی توازن صحیح ہے، جڑا ذہنی توازن صحیح ہے، عقل رکھنے والا بالغ وہ جو تے اللہ دی نماز فرض ہو گئی. اسلام دا دوسرا رکن، انہیں پہلا بھی رکن اسلام دا پورا کر لیا اس مسلمان نے. دوسرا نماز دا سی انہیں کیا کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، مینوں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت صورت عطا فرمائی، اور میرے اللہ نے میرے اتنا کرم فرمایا کہ مینوں اس جہان کے اندر ایک خوبصورت ذات کے اندر پیدا فرمایا، اور یہ کہنا ہے کہ میں ہون یہ نماز دی پابندی کرنی ہے، میرے تے نماز اور فرض ہے، میں نماز لازمی پڑھنی. دوسرا جو ہی اللہ تعالیٰ نے انہوں طاقت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں مال اور دولت عطا فرمایا، یہ بھی اللہ دی خاص نعمت ہے، اللہ دا خاص کرم ہے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ اس جہان دے ہوتے کسے متھاجی تو دور رکھے. اللہ ہر قسم دی متھاجی تو دور رکھے، یہ بھی اللہ دا ایک بہت بڑا انعام ہے، یہ بھی اللہ دی بڑی نعمت ہے کہ جس بندے نو کوئی متھاجی نہیں کسے وقت، یہ اللہ میرے خدا دی دین، اللہ کا الحاکمین دی دین ہے. اور اس بندے نے کیا کہ مینوں اللہ دی اتنی عطا ہے تو میں یہ تیسرا رکن بھی پورا کر دیا اسلام دا کہ جڑی زکات فرض ہے میں وہ زکات ادا کر دیا، کیونکہ اللہ نے مینوں یہ طاقت دیتی تو میں دیتے اللہ دی حکم نو پورا کر کے اللہ نے راضی کیتا. اودا عمل اللہ دے دربار وچ نماز دا بھی قبول ہو گیا، اودی زکات دا بھی قبول ہو گیا، کیونکہ فقط اس واسطے کر رہا ہے کہ مینوں اللہ نے توفیق دیتی ہے، مینوں اللہ نے طاقت دیتی ہے، میں یہ عمل کرنا ہے، اے اللہ دی عطا کر دی ہے. کوئی جو اور بھی لوگ ہیں میرے مسلمان بھرا جڑی اس دولت تو محروم ہیں، تو جی اللہ نے مینوں یہ طاقت دیتی تو میں اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا. ایسے نیت اور ارادے رکھن والے دا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں عمل قبول فرما دے، وہ دا عمل بھی قبول ہو گیا. زکات والا بھی عمل اللہ دے دربار وچ اور اس خوش ہو کے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دیا. اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے انہوں روزے دی، اللہ تعالیٰ نے انہوں زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ عطا فرمایا. اور اس شخص و مسلمان آندے کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے میرے اتنا کرم فرمایا ہے کہ مینوں ایک مسلمان دے کار پیدا فرمایا ہے، مینوں اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا ہے، اور مینوں اللہ نے یہ طاقت دیتی ہے کہ میں ہر قسم دی بیماری تو محفوظ ہوں، ہر قسم دی عذر تو محفوظ ہوں. اللہ دی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے مینوں یہ زندگی عطا فرمائی ہے تو میں 12 مہینہ دے اندر ایک مہینہ اللہ دی راہ دے اندر خیرات کر کے میں اپنے رب نو راضی کر دوں. یعنی وہ اپنی زندگی دے اندر رمضان دے روزے رکھنے شروع کر دیتا. یہ اسلام دا تیسرا رکن ہے، اور یہ اللہ دے دربار وچ یہ عمل کرتا ہے اور روزہ رکھنے دی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دربار وچ قبول فرما دے. اللہ دی ذات یہ 12 مہینے دے اندر ایک مہینہ اللہ دی راہ دے واسطے خرچ کر دیتا ہے کہ میرے جسم کی یہ زکات ہے. شاید میرے کو زندگی دے اندر کتنے گناہ ہو گئے ہوں، کتنی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، اس جسم دے نال کتنی زیادتیاں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ اس روزے دی برکت دے نال معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ دے دربار میں یہ عمل خدا اس نیت اور ارادے دے نال اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. اور آگے آخری حج، اور حج اس واسطے کہ اس بندے دے واسطے لازم ہے کہ جدے کو اللہ تعالیٰ نے جنوں طاقت عطا فرمائی، مال دی استطاعت عطا فرمائی،
جنہوں اللہ تعالیٰ نے اپنا مال و دولت عطا فرمایا ہے اور اس واسطے کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے نے میں اتنا کچھ عطا کیتا ہے تو میں وہ دے دربار وچ ضرور اس حج دے واسطے جانا ہے. کیوں کہ میرے رب نے میں ایک بہت بڑا انعام دیتا ہے اور میں اس اتنے اللہ نے طاقت عطا فرمائی کہ میں خانے کعبے تک سفر کر سکنا. یہ اللہ دی عطا تو بغیر تے نہیں. اللہ عطا کرتا ہے تے خانے کعبے دا سفر ہوندا ہے, مدینے دا سفر ہوندا ہے, عرفات دا سفر ہوندا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ دی عطا کیتی ہے کہ میرے رب نے مینوں مال و دولت عطا فرمایا تو میں اے دے نال اسلام دا جڑا آخری رکن میرے ذمہ وے اے بھی میں ادا کر دیا. میں اسلام دا آخری بنیاد میں وہ پوری کر دیا. تمام وہ بندہ حج دی سعادت حاصل کرتا ہے, خانہ کعبے دا طواف کرتا ہے. جو حج دی سعادت حاصل ہو گئی انہیں اسلام دیا ساریاں بنیاداں نو قائم کر دیا. اسلام دیا ساریاں بنیاداں انہیں قائم کر لیا اور اسلام دیا بنیاداں ہر ایک مسلمان کو نصیب ہوئے. اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے. لیکن جس وقت وہ بندہ سارے اسلام دی بنیاد یہ پوری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دے دربار وچ مقبول ہو جاتا ہے. وہ بندہ اللہ دے دربار وچ بہت بڑا مقبول ہو جاتا ہے. وہ کی بڑی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اور انہیں ہر عمل اللہ دی رضا دے اندر کیتا. تو اس واسطے ساڈا ہر عمل اللہ دی رضا دے واسطے ہوئے تے اسی کامیاب ہیں. اگر ساڈا عمل اللہ دی رضا تو خالی ہے تے اسی کامیاب نہیں. کیوں نماز, روزہ, زکات, حج یہ سب کچھ اللہ دا اور جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے تو اس کے اندر کامیابی ہے. ان المسلمین والمسلمات, مسلمان مرد اور مسلمان عورت انہاں دی بنیاد انہاں دی کامیابی کس چیز ہوتے ہیں؟ اس دی کامیابی اس چیز ہوتے ہیں کہ مسلمان مرد اور عورت ان المسلمین والمسلمات کہ وہ اس چیز ہوتے زندگی خرچ کرے کہ اپنی ساری زندگی اللہ دے دربار وچ قبول کرے, اللہ دے دربار وچ اپنے آپ کو پیش کر لے کہ میں اپنا سارا وقت جو میری زندگی دا حصہ وے, چاہے میں جتنے قدم بھی اٹھاواں, میں کسی کاروبار دے اندر مشغول ہاں, میں کسی بھی تجارت دے اندر مشغول ہاں, میں کسی سفر دے ہاں, تو میرے اس ہر مقام دے ہوتے اللہ دا حکم اور اللہ دے نبی دا طریقہ نہیں چھٹنا چاہیے. یہی ساڈے مسلمانوں دی کامیابی ہے. اور اسی اس چیز دے ہوتے زندگی نہیں گزار دے. اسی بہت کمزور ہاں, لیکن اللہ دا قرآن, اللہ دا حکم, اللہ دے نبی دا فرمان جب تک ساڑے اندر نہیں آئے گا اس وقت کامیابی نہیں ہو سکتا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, مومن مرد اور مومن عورت جب تک اپنے ایمان دی مضبوطی نہیں کرنی اس وقت تک مسلمان سے کامیاب نہیں ہو سکتے. جب تک ساڈا ہر عمل اللہ دی رضا واسطے نہیں ہوئے گا اس وقت تک اسی کامیاب نہیں ہو سکتے. دوستو سب تو ضروری یہ چیز ہے کہ آن والا وقت ہون جڑا وقت آ رہے ہے اور آئندہ دیکھو آج وہ بیماری دا جڑا شور بچیا ہے پوری دنیا دے ہوتے, ہر ایک انسان اس بیماری دی حفاظت تو سارے حربے استعمال کر رہے ہیں کہ میں کس طرح بچنا. کوئی ویکسین لگا رہے ہیں, کوئی کی کر رہے ہیں, یعنی یہ دی حفاظت دے واسطے اس بیماری تو بچن واسطے اسی کتنے منصوبے کرنے ہیں. لیکن بچانا تے میرے اللہ نے, بچانا میرے اللہ نے. جدو ساری زندگی اور موت اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے تو پھر میری ڈور کیوں کسی اور پاسے جا رہی ہے؟ میری اس زندگی دی ڈور کیوں کسی اور دے ہاتھ وچ دتی ہوئی ہے؟ میرے اس زندگی دا تمام زندگی جو گزر رہی ہے وہ کسی اور دے ہاتھ وچ کیوں جا رہی ہے؟ یہ اللہ اور اللہ دے رسول دے ہاتھ وچ کیوں نہیں جا رہی؟ کیوں اسی نماز تو دور ہو گئے, اسی مسلمانی تو دور ہو گئے,
اسی اس کلمہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس تو دور ہو گئے، کلمہ تے پڑھے ہے لیکن یہ دیتے عمل نہیں ہے۔ ساڈا ہر عمل اللہ دی رضا دے، اللہ دے حکم دے خلاف جا رہے ہیں۔ ساڈی پوری زندگی اللہ دی ناشکری دے اندر گزر رہی ہے، وہ دی عبادت وچ نہیں گزر رہی، وہ دے حکم وچ نہیں گزر رہی، وہ دے نبی دی اطاعت کے اندر نہیں گزر رہی، تو پھر اسی کس طرح کامیاب ہو گئے؟ اسی اللہ دے دربار وچ کی جواب دیاں کہ ہاں اے اللہ تو سانو دنیا تے بھیجیا سی، اسا صرف کمانا تے کھانا تے سونا ہی سکھیا سی، سانو اور کوئی پتہ نہیں، کیونکہ نماز دے ٹائم تیرا حکم آمدہ سی، میں نہیں جا سکیا، مسجد وچ نہیں جا سکیا، نماز واسطے نہیں اٹھ سکیا، نماز واسطے نہیں جا سکیا، اس واسطے کہ میری دکان جاتی رہتی سی، میرا کاروبار دے اندر فرق پیندا سی، یا اللہ میں اس واسطے نہیں مسجد کے اندر کیا، کیا اللہ نے یہ جواب دینا ہے؟ کیا اللہ دے نبی نے یہ جواب دینا ہے؟ کیا اللہ دے نبی نے غارہ کے اندر جو رو رو کے دعا منگی ہے اس امتی دے واسطے اس واسطے منگی ہے جو ساری رات ستا رہے، صبح 8 9 10 بجے اٹھے اور اپنی دکان دیتے چلا جائے، اپنے کاروبار دیتے چلا جائے، اپنے کارخانے تے چلا جائے، اپنے رزق کی تلاش واسطے نکل جائے؟ تو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دکان تے رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کارخانے دی کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دکان کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ساڈی زندگی نو کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو جدو ساڈے ساری زندگی دے معاملات دے ہاتھ دے اندر نے، تو پھر نماز تو غافل کیوں؟ پھر روزے تو غافل کیوں؟ پھر عبادت تو غافل کیوں؟ اللہ دا ہر حکم کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ آج وقت کتنے ہوئے کہ بیماری آ گئی، کرونا آ گیا، اللہ دے عذاب، ہر قسم دے عذاب نازل ہون، زلزلے دے ذریعے ہون، کرونے دے ذریعے ہون، اور کسے طریقے دے نال ہون، اللہ دے عذاب طاعون دی بیماری دے ذریعے ہون، کسے طریقے دے نال ہون، لیکن انہاں روکن دی کوئی طاقت کسے مسلمان کول ہے یا کسے غیر مسلم کول ہے؟ اوتھے ویکسین کوئی کام نہیں آئے گی، اوتھے کوئی دوائی کام نہیں آئے گی جب میرا اللہ نہ چاہے گا۔ جدو ساڈا اللہ نہیں چاہنا، میں چاہے جتنی مرضی ویکسین ہے، اس بازو تے بھی ٹیکے لوا لا، ادھر بھی لوا لا، میں آکھاں میں ٹیکے لوا لینے، کرونا میرے نیڑے نہیں آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پیٹ میں درد ہو گئے، اللہ دے نبی دے پیٹ میں درد ہوئی، اللہ نے بہت سخت شدید درد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اے درخت دے پتے نہیں اپنی مٹھی تے رکھ کے نہ مال کے نہ دری، چنگی طرح مال کے پھکا مار دو تو پانی پی لے، آرام آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہوں پتے نو ملیا، مال کے اپنے پھکی بنا کے انہیں جس وقت پانی پیتا آرام آ گیا، اور میں اور تسی درخت دے پتے مال کے پی بھی آرام آ جائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ انہوں پی آرام آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیتا، فوراں پیٹ میں آرام آ گیا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے کچھ عرصے تو بعد پھر پیٹ میں درد ہوئی، انہیں کہا اللہ نے آکھا دیا درخت دے پتے، اسے درخت دے پتا اتاریا، ملیا، کھاتا، کوئی نہ آرام آیا۔ کرونے دی ویکسین کی کرے گی یہ تھے، پھر اسے درخت دا پتا، پھر اسے طرح کھاتا، موسیٰ علیہ السلام دے پیٹ دی درد نہ گئی۔ آکھا یا اللہ اس وقت تو فرمایا سی میں ایک درخت دا پتا کر جس وقت میں یہ پیتا تے مینوں رام آ گیا، ہن مینوں رام نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا او تو میں کیا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماندے نے کہ ہر مرض دی شفا میرے کولے، تسی پاویں جننے مرضی کرونے دے منصوبے بنا لو، جننے مرضی ویکسین لوا لو، یہ تہاڈا اعتبار ہے، لیکن یہ تہاڈا ایک یقین ہے، موت اور زندگی میرے کول ہے۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو پھر انہاں چیزاں تے انحصار نہ کرو، انہاں چیزاں تے اپنا یقین نہ رکھو، اللہ دی رضا تے یقین ہے۔ ہاں دوائی استعمال کرو، میں اس چیز کو منع نہیں کرتا، ہر چیز استعمال کرو، لیکن اللہ دی رضا نو سامنے رکھو، اپنے رب نو سامنے رکھو، گوریاں نو اپنے سامنے نہ رکھو، غیر مسلم کو سامنے نہ رکھو، اللہ دی رضا سامنے رکھو کہ میری شفا، اس بیماری تو شفا، اس موت تو شفا میرا اللہ دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نو رام نہ آیا، اگر وہ پتہ کھادا سی تو پہلے رام آ گیا، بعد وچ نہ آیا۔ اللہ نے فرمایا میرا حکم سی، اور میں کیا سی، اور تو اپنی مرضی نال کھادا ہے، اور تو میں حکم کیتا سی،
تے تیرے اس کھان دے نال تینوں آرام آ گیا، تو لہذا پتہ چلیا کہ شفا اللہ کو ہے۔ اس تو پتہ اس واقعہ تو ہی پتہ چلتا ہے نا موسیٰ کہ شفا اللہ کو ہے، اللہ چاہے تو مٹی دی چونڈی دے اندر بھی شفا دے سکتا ہے، میرا رب چاہے تو کسی چیز دے اندر بھی شفا اس پتے دے اندر بھی رکھ سکتا ہے۔ تو اگر کرونے تو بچنے قرآن دی تلاوت کر کے نماز پڑھ کے وضو کر کے آج گورے اس چیز کہنے نے ہاتھ تو وہ بار گورے نے ہاتھ دھوئے، ہر بندے نے صابن نال پانی وا 3 منٹ 5 انہیں 3 منٹ آکھیا اساں 5 دفعہ 5 منٹ یعنی ہاتھ دھونے شروع کہ بار صابن لا ہاتھ دھو۔ میرے نبی نے تو 1500 سال پہلے دس دیتا ہے، میرے نبی نے اس تو پہلے دسیا ہے کھانا کھاؤ ہاتھ دھو کے، کھانے تو بعد ہاتھ دھو، یہ تو میرے نبی دی سنت ہے۔ اور ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہون گورے دے حکم نال ہاتھ دھوئے دے دا ثواب نہیں ہونا، اللہ دے نبی دے حکم دے نال ہاتھ دھو گے وضو کرو گے او دا بھی ثواب، نماز دا علیحدہ ثواب، وضو دا علیحدہ ثواب، کھانے تو پہلے ہاتھ دھوئے او دا ثواب، کھانے تو بعد ہاتھ دھوئے او دا ثواب، کیونکہ نبی دی سنت سمجھ کے عمل کیتا ہے، کیونکہ نبی گورے دی سنت نہیں سمجھی، گورے دا حکم نہیں، نبی دی سنت دے اندر ہر عمل کیتا جائے گا تو دا ثواب عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔